في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے مومن کی توبہ کے متعلق قرآن پاک اور حدیث پاک کا سہارا لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ شان ہم لوگوں کو توبہ کی حقیقت سمجھنے کی اور توبہ کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو احساس کی توفیق عطا کرنا. توبہ عربی زبان کا نام ہے. عربی زبان میں توبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آپ چلے تھے وہیں واپس آ جاؤ. مطلب یہ کہ آپ نے پہلے گناہ نہیں کیا تھا، گناہ سے خالی تھے، تو توبہ کر کے دوبارہ گناہ سے پاک ہو جاؤ. توبہ کی دو قسمیں ہیں. ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے اللہ کے حقوق کے ساتھ. آپ نے اللہ کا حق پامال کیا ہے تو آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور کسی بندے کا حق مانا ہے یا اس کی رنجی کی آپ نے یا اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ کو بندے سے بھی معافی مانگنا ہے. اور یہ تو مجھے ابھی معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ یہ علماء کرام کی بستی ہے. آپ کو انہی حضرات سے فیض اٹھانا چاہیے. آپ ان علماء کرام سے پوچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا حق تو معاف کر دے گا، مگر انہوں نے خود فرمایا ہے جب تک بندے اپنا حق معاف نہیں کریں گے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. تو حقوق اللہ سے جو تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی توبہ کرنا ہے. اور آپ نے بندوں کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ کو ان سے بھی معافی مانگنا ہے. اس وقت ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ قیامت بالکل قریب ہونے کا زمانہ. بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں، بے حساب. میں نے رات کو 11:15 بجے میں جب بستر پر آیا، رات کو میں نے دیکھا 188 زلزلے تھے رات 24 گھنٹے. میں آپ کو بلواؤں گا تاکہ آپ کو سبق یاد تازہ رہے. بولو بھائی ایک دن میں کتنے بدلا رہے تھے؟ 188 پوری کائنات میں. اگر میں غلط بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توبہ کی کتنی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. کتنے بے حساب زمین پر گناہ ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے آخری زمانے میں شریف لوگ بدماش بن جائیں گے. تو جو پہلے سے بدماش ہے وہ مہا بدماش بن جائیں. یعنی ماحول کا تجزیہ فرما ہے کیسا ماحول. اور یہ آپ کے علاقے کی بات نہیں، پوری کائنات کی دھرتی کانپ رہی ہے. پوری کائنات کی دھرتی کانپ رہی ہے. چلیے میں آپ کو ہی پوچھتا ہوں، ابھی 20-25 دن یا 1 مہینہ ہو تقریباً، ذرا زور سے جواب دینا. جھوٹ نہیں بلوا رہا ہوں اور آپ کو زبردستی بھی نہیں بلوا رہا. آپ کا پورا بھروچ شہر دھرتی کم سے ہلا تھا نہیں ہلا تھا؟ زور سے بولو بھائی. ہمارا دیوا گاؤں آپ سے لگا ہوا ہے. آپ لوگ نرمدا کے اس کنارے پر ہیں، ہم لوگ نرمدا کے اس کنارے پر. ہمارا پورا گاؤں باہر آ گیا تھا. پورا گاؤں 2 جھٹکے تھا. لوگ چونکے تھے. یعنی آپ کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کا زلزلہ کیسا ہو.
اور اس وقت ہماری کیفیت کیا ہو؟ یہ بات میں 2007 سے کہہ رہا ہوں کہ زمین پر گناہ بڑھ گئے ہیں اور زمین گناہوں سے بھر گئی. کتاب الفتن میں حدیث آتی ہے کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جائیں گے تو حالات اللہ تعالیٰ بالکل مختلف کر دیں گے. ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا. السنة كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالدقيقة وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا کہ میں جب یہ حالت ہوگی زمین پر گناہوں کی تو میں ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لوں. یہ بھی ایک الارم ہوگا گھنٹی. اور فرمایا ایک برس ایک مہینے کی طرح ہو جائے اور ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح ہو جائے اور ایک ہفتہ ایک ویک ایک دن کی طرح ہو جائے گا اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح ہو جائے گا اور ایک گھنٹہ ایک منٹ میں اور منٹ سیکنڈ میں بدل جائے گا. ابھی پپوٹن سے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر آئے تھے, انگلش میڈیم کے تھے, باردولی میں رہے, پپوٹن کے تھے, علاج کے لیے آئے تھے. وہ کہنے لگے مولانا آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. جمعہ کی تعبیر انہوں نے اپنی زبان میں کیا کی, ابھی کی بات کر رہا ہوں, آدھا پون گھنٹہ وہ میں انکلیشور سے چلا. وہ کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کپڑے پہنے اور کپڑے نکالے بس ایسے ہی جمعہ آتا. آپ کو یقین نہ ہے تو آپ آئندہ جمعہ مجھے یاد کرنا. آپ کو ایسا ہی لگے گا 24 گھنٹے میں جمعہ آ گیا. اگر آپ سچے انسان اور سچے مسلمان ہو تو ایمانداری سے زور سے بولو بے شک, زبردستی نہیں بولنا. میں کوئی جھوٹی بات کے لیے آپ کو تائید نہیں کروا, ایمانداری سے بولو بے شک. برکت اللہ نے ٹائم میں سے اٹھا لی نہیں اٹھا. کھلم کھلا نشانیاں, کھلم کھلا. کیوں؟ زمین گناہوں سے بھر گئی اور نیکیاں کم ہو گئی. آخری زمانہ ہے, اس لیے اب ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بڑی تاکید فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو سچی اور پکی توبہ کرو. مسلمانوں اتنا چھوٹا عمل بتلایا, کان کھول کے سن لو برابر دھیان سے, پھر رو گے آپ لوگ. اتنا چھوٹا عمل بتلایا, اتنا چھوٹا عمل, مگر میں کہتا ہوں قرآن حدیث میں جتنے اعمال بتلائے ہیں ان سب میں سب سے پاورفل عمل یہی. ایک 2 منٹ میں آپ پوری زندگی کے گناہ, ذرا زور سے بولو بے شک, معاف کروا سکتے, مگر شرط ایک ہے اس کے لیے, دوبارہ وہ گناہ ہونا نہیں چاہیے. ہمیں زنا کاری کر رہا, ہمیشہ کے لیے جوانی میں توبہ ہو جانی چاہیے. لانچ رشوت کھا رہا ہے, ہمیشہ کے لیے توبہ ہو جانی چاہیے. بھائی بہنوں کا حق مارا ہے, ان کا حق دے دے اور دوبارہ کبھی آدمی دوبارہ ایسا گناہ نہ کرے. زبان چلانا, آج کل یہ گناہ اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کی بات بے حساب زبان چلانا. جہاں چاہے جاؤ, صبح اٹھو رات تک بستر پر جاؤ, زبان چلانا. یہ بھی نہیں سوچتے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ غیبت ہے, یہ تہمت ہے. اور گناہ تک کا احساس نہیں ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنا ہو, یہ غیبت ہے, یہ کسی پر تہمت ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں, یہ تہمت ہے. چلا رہے زبان, سنی سنائی بات ہے. اتنا گناہ ہو رہا ہے زبان کا کہ اللہ کی بات. زبان کی حفاظت یہ کرو گے نا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس کی حفاظت کر کے دیکھو, اللہ اعمال میں نورانیت اور روحانیت عطا فرمائے. عبادتوں میں نور دیکھو گے آپ, اور جو زبان چلاؤ گے جیسی اور ویسی جہاں چاہے, اعمال میں سے نور چھین لے گا, عبادت کا مزہ آپ کو نہیں ملے. میں یہ عرض کر رہا تھا, بہت چھوٹا اور مختصر عمل بتلایا, اور وہ عمل کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ صلاۃ التوبہ پڑھو, 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے رو رو کے معافی مانگو, اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے دل کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑو کہ اللہ بھی یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا, اللہ سے وعدہ کریں اور افسوس کریں, ندامت کہ میں نے غلط کام کیا. یہ توبہ, یہ بھی توبہ. مگر آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیندار لوگوں کو بھی اب اتنے قیامت سے قریب ہو گئے, توبہ کا احساس نہیں, توبہ کا احساس نہیں. دوسری نشانی بتاؤں میں آپ کو قیامت کی. اب تو سارے علماء قبول کر رہے ہیں. ہمارے ترکسر کے شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا ایوب صاحب سنتی لندن میں رہتے ہیں, یہاں پڑھانے آتے ہیں. ابھی انہوں نے مجھے فون کیا, میرے استاد ہوتے ہیں, مجھے کہنے لگے مولانا قریب
اب تو دونوں ہاتھ سے نہیں پیچھے سے ہاتھ سے آپ کی بات کو قبول کرنا پڑ رہا. میں نے کہا کیا ہے؟ لا يقبض العلم بقبض العلماء. علم کو اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھانے سے. صرف ہندوستان میں 200 مشاہیر علماء، جس کو آپ کی بھاشا میں کہوں انٹرنیشنل علماء، دوسرے علماء جن کو کوئی نہیں جانتا، یا بروز ضلع جانتا ہے یا سورج ضلع جانتا ہے، انٹرنیشنل 200 علماء کے ہم چلے گئے تو 1000 سے اوپر علماء ایسے اٹھ کر چلے گئے جن کا فیض ایک اندھارے داروں میں بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں. قرآن حدیث کا دنیا بھر میں ان کا فیض تھا. کہاں کہاں کے طلبا ان کے آ کر پڑھے تھے اور آج وہ خود دارالعلوم قائم کر کے کہاں کہاں فیض پہنچا. یہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رویدروی کتنا زبردست علم دیا تھا. لوگوں نے تہمتیں لگائی. ایک ہی ہفتے میں جیل میں گئے، ڈاکٹر نے رپورٹ آیا، ڈاکٹر نے رپورٹ میں یہ کہا کہ یہ آدمی کے پاس کسی قسم کی طاقت ہے ہی نہیں، لہذا جو بھی کہا گیا وہ جھوٹ کہا اور ان پر فائن مارا کورٹ میں. ذرا زور سے بولو میری بات. ایک عالم دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ذرا زور سے بولو بے شک میری بات سمجھ میں آ رہی. ڈاکٹری رپورٹ آیا تو سب کو تھپڑ ماری اللہ نے. تو بس ایک بات چلا گیا، اڑا رہے سب. مگر کیسی موت کیسی ہے؟ یہ آپ کے بھروچ شہر کی سرزمین پر ان کی موت آئی. میں جا رہا تھا سورج پچھلے پیر کو، مجھے کسی کا فون آیا تین چوراہے پر، تو میں بھروچ آ گیا کہ حضرت کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو رہی، تو میں واپس آ گیا. یہاں پیر کے دن آج 10-11 دن ہوئے. اصل کے بعد ان سے ملاقات کی. ملاقات کرتے ہی کہنے لگے، میں نے کہا حضرت مجھے پہچانا، میرا نام لیا ہوا. بس مولانا بس دعا کیجیے اللہ راضی ہو جائے. اور میرے سامنے یہ پڑھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اور یہی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہی پڑھتے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اور 5 کلمے سنائے، ریکارڈ کیا ان کے بچوں نے. 5 کلمے سناتے. سنو میں پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں کیونکہ کافی بیمار تھے مگر دماغ سلامت تھا. یا یہ النفس المطمئنہ، یہ والی آیت جو اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی روح نکلتے وقت خطاب کرتے، وہ کئی بار پڑھی انہوں نے سنایا. اذان سے 10 منٹ پہلے پوچھا کہ اذان ہو گئی فجر کی اذان، اب مجھے تیمم کرا دو، میں نماز پڑھ لوں بیٹھے بیٹھے. اس کے لیے پوچھا اور اس کے بعد تھوڑی نیند لگ گئی اور پھر آنکھ کھلی. 2-3 منٹ اذان کو باقی تھے. اذان ہوئی، کہا ابا اذان ہو رہی ہے. اذان کا جواب دیا اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور روح بزر. یہ اللہ والوں کی موت. اور جنازہ تم نے دیکھا ہو، جو آئے ان کو پوچھو. اور 3 گھنٹے میں اتنا مجمع ہوا، 8 سے 10 ہزار آدمی، 8 سے 10 ہزار. جبکہ کورونا کا زمانہ. یہ میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں. یہ کتنا بڑا عالم دین جن کے استاد وہ کہتے تھے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عبداللہ ہم سے بھی آگے. ہم نے تو ہمارے پڑھنے کے زمانے میں کہا تھا 1990 میں کہ عبداللہ ہم سے بھی آگے. وہ جبل العلم یہاں سے چلا، دنیا سے چلا. تو ہم اور آپ کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، عالموں کو اٹھا. یہ کلہ نشانیاں قیامت. اور یہ تو میں صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، 1000 کے قریب. پاکستان اور عرب دنیا اور افریقہ، اٹلانٹک مہاساگر، پیسفک مہاساگر، خدا جانے کتنے علماء نکل. اور اس سے بڑی تعداد مسلمانوں کی نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بتائی تھی کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جائے گی انزل اللہ البلاء والوباء. یہ میں 2010 سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا سنبھل کے رہنا. زمین پر گناہ بڑھ گئے جو حالات آئیں گے تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیں. میں تو حضور کے فرمان کو لے کر کہہ رہا تھا، میری طرف سے کوئی بھوشیہ وانی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حالات دیکھ رہا تھا اور قیامت کی نشانیوں میں جو حدیث آئی اس کو دیکھ کر بول رہا تھا. پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ایک ہی جھٹکے. سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے بڑھ جائے مگر اللہ سے آگے. بولو زور سے، بے شک کوئی نہیں بڑھ سکتا. سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ ہی نے پیدا کی ہے. جن کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی پیدا ہوئی ان انسانوں کو بھی پیدا کرنے والا زور سے بولو کون تھا؟ ان کو عقل دینے والا بھی اللہ. کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس حالت میں توبہ کی بہت ضرورت ہے. احساس کرو کہ ہم لوگ کتنے گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم.
قریب ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے اس توبہ کے ذریعے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بڑی خوشخبری کہا وہ 2 رکعت پڑھ لی اور دل سے آنکھوں سے آنسو بہائے اور دل میں شرمندگی اختیار کی، ندامت اختیار کی اور سچی توبہ، دوبارہ وہ گناہ ہوئے نہیں، تو اللہ فرما رہے یہ 2 رکعت اور یہ 2 آنسو تم کو اس گناہ کی معافی کے بعد سیدھے جنت میں لے جائیں۔ کتنا پاورفل عمل ہے اگر امت کو احساس نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس گناہ جاتا رہا۔ شاعر کہہ رہا ہے مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو شیطان نے ان کا مال لوٹ لیا۔ شاعر کہتا کون سا مال لوٹا؟ کہا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں مگر ان کے دل سے گناہوں کا احساس نکالتے ہیں، بلکہ گناہ کر کے دوستوں کو کہتے ہیں آج فلاں جگہ گیا تھا، آج فلاں جگہ گیا تھا، دوستوں کو بیان کرتے ہیں، ان کو فون نمبر دیتے ہیں، شرماؤ ذرا شرماؤ، کہاں کھڑے ہیں لوگ؟ اور میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں آپ تو سفید دار ہیں، سفید دار نوجوانوں، یہ گناہ اتنا خطرناک ہے علماء کرام سے پوچھو، الا من تاب، قرآن میں لکھا ہے زنا کرنے والوں کے بارے میں، ہاں مگر ایک سچی پکی توبہ جوانی میں کر لے، بڑھاپے میں، الا من تاب وآمن، پوچھو علماء سے۔ بعض مفسرین اتنے سخت ہیں اس معاملے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کلمہ پڑھو، تجدید ایمان کرو۔ صحیح حدیث میں بھی آیا کہ جب مسلمان زنا کاری کرتا ہے ارادہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، ابھی سطر کھولا نہیں، اسی وقت سے زنا کاری سے فارغ ہو جائے، وہاں تک اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکالتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ہوتا ہے، یہ زلازل اسی لیے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کثرت الکذب والخمر والفحش والرشوة والزنا والظلم وبعدها سنوات الزلازل، جب جھوٹ، شراب، جگار، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ عام کا کیا مطلب؟ یہ سمجھ لو آپ عام کا کیا مطلب؟ پہلے کہیں کہیں ہوتا تھا، بازاروں میں ہوتا تھا، ہوٹلوں میں ہوتا تھا، فرمایا گھر گھر اور گلی گلی یہ چیز ہونے لگی، یعنی وہ گنہگار آپ کو گلی گلی ملے۔ آج پوری دنیا میں دیندار لوگ، دیندار جن کے نام پر دینداریوں کا سکہ، یہ بے حیائیاں آپ دیکھو، بے شرمی تو دیکھو، جوان لڑکیوں کے کپڑے دیکھو، جوان عورتوں کے کپڑے دیکھو، بچے والی عورتوں کے کپڑے دیکھو، جوان لڑکیاں اتنے اتنے چڈے پہن کر گاڑیوں پر گھوم رہی ہیں، ادھر اوپر کا سطر، نیچے کے سطر کا سورا ڈھانچہ باہر آ رہا ہے، آپ دیکھو نا بے شرمی اور بے حیائی۔ ایسے وقت پر آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ توبہ کی توفیق ہونی چاہیے، احساس ہو جائے احساس۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا طویل قصہ سنایا اور صحیح احادیث نے وہ قصہ بہت لمبا چوڑا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 3 صحابہ کرام کا مشہور قصہ ہے، وعلی الثلاثة الذین خلفوا۔ غزوہ تبوک میں سارے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے، قصہ بیان کرنے جائیں گے تو گھنٹہ ہو جائے گا، میں صرف اشارہ کر دوں۔ وہ سارے صحابہ نکلے مگر یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا معاملہ تھا۔ ان میں ایک نوجوان تھے حضرت کعب بن مالک، اور 2 بوڑھے تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ تینوں پیچھے رہ گئے تھے۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں میں، سارے صحابہ پہنچے اور یہ تینوں یہ سمجھ رہے تھے، نیت بھی تھی کہ صبح جائیں گے، یہ حضرات شام کو پہنچے، شام آئی، صبح ہوئی تو شام جائیں گے، شام خیال ہے کہ چلو ابھی تو ہے دن ہے، کل واپس دن صبح چل ہوتے ہوتے دن نکلے، آپ سراسر مدینے پاک آ گئے۔ یہ تینوں بالکل تندرست تھے، وہ 2 بوڑھے بھی بالکل فٹ تھے، چلتے پھرتے، کوئی بیماری نہیں تھی، اور ایک نوجوان تھے حضرت کعب بن مالک، وہ تو فرماتے تھے غزوہ احد میں بھی گیا، غزوہ بدر میں بھی گیا، مگر بس تبوک میں نہیں جا سکا۔ آپ سراسر کا آخری غزوہ تھا، اور وہاں اعلان ہوا میدان تبوک میں آسمانوں سے جبریل امین علیہ السلام اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے نام کا اعلان کرو، یہ حاضر ہیں، این کعب بن مالک، این ہلال بن امیہ، این مرارہ بن ربیعہ، یہ تینوں کہاں ہیں؟ مگر غیر حاضر تھے۔ اللہ نے آسمانوں سے خبر دی اور وہ تینوں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پتہ نہیں چلے۔ آسمانوں سے اعلان آیا
یہ نبی اعلان کر دو کہ مدینے جا کر ان تینوں سے بائیکاٹ کر، ان سے بات چیت بھی نہیں، سلام کلام تک کا جو ہے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سلام کرے تو جواب نہ دو اور تم بھی ان کو سلام نہ دو۔ اللہ کی ناراضگی آ، قصہ بہت طویل ہے۔ تینوں نے کو جب ابتلا ہوئی، حضرت خالد بن مالک تو آگے بڑھ گئے مدینے کی باؤنڈری پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ کا مبارک معمول تھا کہ مسجد آ کر جب سفر سے تشریف لاتے تھے 2 رکعت نفل پڑھ، 2 رکعت شکری کی نماز پڑھتے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ حج و عمرے سے بھی جاتے ہیں تو بھی یہ 2 رکعت سفر کی نہیں پڑھتے، دوسرے سفر کی تو بات چھوڑو، اتنی مسلمانوں میں جو ہے کمزوری حال، مبارک سفر سے آ کر بھی ایک بار بھی یہ سنت ادا نہیں کرتے۔ اور کوئی ہوگا آٹے میں نمک کے برابر کوئی ایک دکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درگاہ شکری کی بڑی سلام دیا، خالد بن مالک باہر بیٹھے بالکل قریب، انہوں نے واپس سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ خالد بن مالک فرما رہے میرے قریب کے رشتہ دار کا مکان قریب تھا، وہ فرض نماز پڑھ کے سنت نوافل گھر پڑھتے تھے، میں نے ان کو پیچھے سے سلام کیا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، یہاں یہ تو وہی شخص ہے جن پر اللہ نے ناراضگی اتاری تینوں تین سے۔ وہ حضرت خالد بن مالک فرما رہے انہوں نے دروازہ مجھے دیکھ کر بند کر دیا تو دیوار کود کر میں اوپر کے منزلے پہ گیا، ٹیرس پر، انہوں نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، مجھے اشارے سے کہا کہ میرا گھر چھوڑ دو، اللہ تجھ سے ناراض، اللہ کو حکم ہے۔ ان کیا اللہ کے حکم کی کتنی تعمیل تھی وہ دیکھا کہ اللہ نبی نے منع کیا تم سے سلام اور کلام کرنے کا بھی، اور کوئی رشتہ نہیں، اب میرا گھر چھوڑ، وہ بھی اشارے سے۔ چنانچہ نکل گئے، اب یہ تینوں نے رونا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی عورتیں بھی ان پر حرام جب تک کہ اللہ کا دوسرا حکم نہ۔ مگر معلوم ہے ان تینوں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، بہت قصہ طویل ہے، ایسا درد بھرا قصہ ہے کہ کوئی پتھر نہیں بھی روئے، پتھر نہیں، 50 دن اور 50 رات روئے اللہ کے ساتھ۔ مدینے میں کوئی ان سے بات چیت کرنے تیار نہیں، سودا خریدنے جائے بازار میں کوئی سلام کرنے تیار نہیں، اور یہ سلام کرے تو کوئی جواب نہ دے۔ حضرت خالد بن مالک نے بیوی کو بھی میکے بھیج دیا ماں کے گھر کہ اللہ ناراض ہے، کوئی غلطی ہو گئی تو دوبارہ اللہ ناراض ہو جائیں۔ وہ 2 بوڑھی عورتیں آئی کہ اللہ کے رسول ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کا انتظار کرو، دوبارہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ ان کو گھروں میں رہنے کی اجازت ہے، مگر نکاح کا رشتہ باقی نہیں رہے گا جب تک اللہ کا دوسرا حکم نہ۔ اتنا روئے تینوں تین، اتنا روئے اللہ کے سامنے کہ 50 دن اور 50 رات تک روئے ہیں، احادیث میں اس کی تفصیل ہے، 50 دن اور 50 رات روئے ہیں، ایک بار غلطی ہوئی ہے، اور اتنا روئے حضرت خالد بن مالک نے تو ایک بار اللہ سے فرمایا دعا میں، اے اللہ اگر تو نے میری اس غلطی کو معاف نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر۔ چنانچہ 50 دن اور 50 رات کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور توبہ قبول ہونے کے بعد حالات کیا معلوم ہے؟ جب خوشخبری آئی، ایک اونٹ پر سوار آیا، اعلان کر رہا تھا ابشریا کعب بن مالک، ابشریا ہلال بن امیہ، ابشریا ہلال بن امیہ، ابشریا مرارہ بن ربیعہ، خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت کعب بن مالک جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے، جلدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی، آپ نے مقاصد کو بھیجا تھا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگ گئے اور اتنا روئے، مگر کعب بن مالک کا بیان ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہ کی قسم اب میری توبہ کی خوشخبری کا جب اعلان آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے میرا سینہ ملا ہے، کہا اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے بہت عیدیں دیکھی دنیا میں، بقرعید بھی دیکھی اور رمضان عید بھی دیکھی، فرمایا اللہ کی قسم عیدوں پر ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے، فرمایا عیدوں پر بھی وہ خوشی نہیں ہوتی تھی، وہ خوشی جو مجھے اللہ نے توبہ کی خوشخبری پر تھا۔ ان حضرات کو توبہ پر ندامت ہوتی تھی، روتے تھے، اور جب توبہ قبول ہو جاتی تھی آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اب میرے اور آپ پر وحی نہیں آئے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی، آپ نے توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ چھوڑ دیا، سمجھ لو کہ آپ کی توبہ، زور سے بولو، قبول ہو، وہ گناہ چھوڑ دیا۔ آج توبہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ
کے دلوں پر نوک کر رہا ہوں، احساس تک نہیں، امت کو احساس تک نہیں۔ اتنے زلزلے ہو رہے ہیں۔ آپ کے بھروچ میں ہوا 4 دن کے بعد باقی دمن اور ادھر ہوا۔ ابھی ہمارے ڈرائیور صاحب آئے ہیں، کسی کو آفیسر وہ بتا رہے تھے کہ رات کو خطرناک نیپال میں زلزلہ، معلوم نہیں 12 بجے کے بعد آیا تو میں نے 11:30 بجے ریکارڈ دیکھا، پوری کائنات ہل رہی، پوری کائنات۔ آپ کو معلوم ہے سائنس والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارتھ ان کرائسس، ارتھ ان کرائسس۔ یہ سائنس والے مشینریوں کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زمین بھیجنک سپاٹی پر ہے، بھیجنک سپاٹی۔ پورا مجمع ذرا زور سے بولو اپنے مالک کا نام۔ یہ بھیجنک سپاٹی پر لانے والا کون ہے؟ اس کو اللہ۔ الارم بجا دے، الارم جاگو ذرا۔ آپ کو کیا آنکھوں سے دکھتا نہیں کہ قیامت کی نشانیاں کھلم کھلا؟ لانچ اور رشوت دیکھو راستوں پر لے رہے، ہاسپٹلوں میں رشوت، معاملتدار کے آفس میں رشوت، کلکٹر کے آفس میں رشوت، عام۔ اگر آپ کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے تو آپ رشوت میں مشغول ہو۔ تعلیم لو، دنیاوی تعلیم کی بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے، آپ کو کوئی نہیں کرو۔ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ اس سے 10 گنا زیادہ ایجوکیشن میں محنت کرو۔ مگر ایک بات کان کھول کے سن لو، وہ بات کہتا ہوں چاہے کسی کو برا لگے، مگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ آپ ناراض ہو مجھے منظور، مگر سچائی کی بات کہہ رہا ہوں، جب تک دنیاوی تعلیم کے ساتھ آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگی آپ گناہوں سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ گناہوں سے بچنے کا پاور اگر کسی تعلیم میں ہے، زور سے بولو کون سی تعلیم میں ہے؟ دینی تعلیم۔ یہ دعوت و تبلیغ میں جو حضرات لگے ہیں ان میں بعض حضرات گورنمنٹ سرونٹ بھی ہیں، وہ خود علم بیانوں میں کہتے بیٹھتے کہ ہم پہلے ایسے ایسے گناہ کرتے تھے اور جب اللہ نے یہ دین عطا فرمایا، آپ نے بھی یہ میرے کام نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، مگر جب یہ دین پر آئے پہلے لانچ رشوت لیتے تھے اور اس سے توبہ کرنی فرمایا، سب چھوڑ دیا۔ یہ جتنے کرکٹر دعوت و تبلیغ میں لگے پاکستان کے اور کہاں کے، یہ خود اعلان کرے ان کی زندگی دیکھو، یہ دین کی برکت دیکھو۔ ان سب کی تعلیم امریکہ میں ہے، سب کی تعلیم۔ ان میں سے ایک سے میری ملاقات ہوئی، سفر کچھ تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میری تعلیم امریکہ میں ہے مگر میں نے کبھی مکتب بھی نہیں دیکھا، مکتب بھی نہیں، پھر کہاں آدمی میں انسانیت ہے۔ اور اب دیکھو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 40 دن کے کہیں بھی جماعت میں جاتے ہیں، مسجد کی چٹائی پر، مسجد کے اوٹے پر کہیں بھی سنا دو کا عشاء بعد فوراً نیند آ جاتی، وہ پہلے گولیاں کھاتے تھے۔ یہ دیکھ لو، آپ جو دین نہیں ہوگا آپ کو دل کا سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ دل کا سکون دولت میں بھی نہیں، جوانی میں بھی نہیں، دنیا کی عیاشیوں میں بھی نہیں، دنیا کی عزت میں بھی نہیں۔ ذرا زور سے بولو بے شک، دل کا سکون گناہوں سے بچنے میں ہے، بولو بے شک، اور اللہ کی یاد میں۔ اگر یہ نہیں ہوگا آپ کے پاس، آپ کو دل کا سکون کبھی نہیں ملے گا، عبادت کا مزہ بھی نہیں ملے گا۔ عبادت کا ایک خاص مزہ ہے جو گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ صحابہ کرام 50 دن اور 50 رات ہوئے، 50 دن اور 50 رات روئے، تب جا کر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور آج ہم لوگوں کو احساس ہے اتنے گناہ ہو رہے، اتنے گناہ ہو رہے مردوں میں، عورتوں میں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے زمانے میں آپ جتنا علماء کرام کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے بیانات سنتے تھے، چاہے موبائل میں سنو، یوٹیوب پر سے سنو یا ان کی مجلسوں میں جاؤ، اس سے ڈبل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ پہلے جتنا لگے تھے، جتنے بیٹھے سب کو کہہ رہا ہوں، تعلیم میں بھی بیٹھو، گھروں میں بھی تعلیم زندہ کرو، جس کے فائدے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کا انکار کرنا بیوقوف کیا ہے۔ گھروں میں تعلیم زندہ کرو، اپنا مقامی کام مضبوط کرو، اور آپ سب جڑو اس میں۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہر جگہ دعوت کے کام کے ساتھیوں میں کی زندگیاں پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اور کسی سچائی کا انکار کرنا یہ بیوقوفی کہلائے۔ اسی طرح خانقاہوں میں جو حضرات لگے ہیں، پہلے ان کے حالات کیسے تھے اور اب کیسے ہیں، آپ دیکھ لو۔ کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو اور اپنے دل کی اصلاح۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت خانقاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے، ان کے مواعظ الیاسی میں لکھا ہے، میں نے خود نے پڑھا کہ میری دعوت و تبلیغ کا کام جب بڑھنے لگا اور مجمع خود بڑھنے لگا تو میرے نفس میں کچھ خیالات آتے تھے، پر میں اس کی اصلاح کے لیے 3 دن حضرت خانقاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا،
اور اس کی دھلائی کرا کے آتا ہے. وہ اتنی بڑی شخصیت جن سے اللہ نے پوری دنیا میں کام لیا, ان کو بزرگوں کی ضرورت تھی. ذرا زور سے بولو نا بھائی, ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ لو میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور آخری بات سن لو, وقت پورا ہونے جا رہا ہے. آپ اللہ کا حکم مانیں یا نہ مانیں, آپ کی مرضی کی بات, مگر آپ مانیں گے تو آپ کا ہی فائدہ, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. ساری دنیا بھی اس کے عمل چھوڑ دے نا, اس کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا. وہ جس شان سے ہے اسی شان سے. میرے اور آپ کا اس کا حکم عمل کرنے سے اس کی بڑائی بڑھنے والی نہیں, اور میں اور آپ اس کا حکم توڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں, سمجھے آپ, اور جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے تو بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یہ کان کھول کے سن لیجیے, وہ جس شان سے اسی شان سے. کرنے کا کام یہ, حکم توڑو گے آپ, چاہے حکم اللہ ہو چاہے بندوں کے حکم, میرا اور آپ کا نقصان, اللہ کا کوئی نقصان. اور کان کھول کے سن لینا چند برس میں, اور آپ کو یقین نہ ہے تو سیدھا راستہ بتاؤں, کسی کو مت پوچھو, استخارہ کرو. میں بیانوں میں کھلے عام کہتا ہوں, لوگ آ کر کہتا ہوں استخارہ کی. اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی تو اللہ سے ہی پوچھ لو, 2 رکعت نفل پڑھ دی اور استخارے کی دعا پڑھ کے سو جاؤ. سیدھا آسان راستہ, جو قیامت لانے والا ہے اسی کو پوچھ لو. 100% آپ کو کہتا ہوں ایک ہی جواب ملے گا آپ کو, ایک ہی جواب. کیونکہ لوگ آ کر سنا رہے ہیں مجھے کہ اب ہم توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کر رہے ہیں. ابھی کتنے علماء کرام نے مجھے خواب سنایا, دعوت کے ساتھی, اسی طرح خانقاہ والے اور عام مسلمان بھی دیکھتے, عام مسلمان. ابھی میں سورت گیا تھا, بھاگل چوراہے پر ایک نوجوان رہتا ہے, اس نے کہا میں نے مولانا ابھی پچھلے ہفتے یعنی آج 15 دن ہوئے میں نے خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے نکل چکا ہے. خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی نہیں بنتا ہے, کان کھول کے سن لو. یہ بخاری شریف کتاب التعبیر الرؤیا میں حدیث آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت بالکل قریب آ جائے, اذا اقترب الزمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا رواه البخاری. جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے, اور اس وقت مومن کا ہر نیک خواب سچائی, سچے خواب تو حجت, برے خواب حجت نہیں, یا شیطانی خواب حجت اور دلیل نہیں. بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی ٹائم نہیں کہ میں سب کو بتاؤں. میں نے بھی 2007 میں خانپور سے بیان کر کے آیا اور کھلے عام کہتا ہوں, اور ایک بات کہہ چکا ہوں میں آپ کو, خواب دیکھنے سے, زور سے بولو, کوئی آدمی ولی بنتا نہیں ہے. اور کبھی بھرم میں مت رہنا, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ آپ امت کو جگاؤ. جمعے کی رات بھی میں خانپور بیان کر کے آیا, رات سویا ہوں, دین دنیا آفس میں سو گیا, یہ والدہ کی نیند خراب ہوگی تو میں دیوا میں گیا, جمعہ کوئی میں آتا ہوں دیوا در کے سر سو گیا. اللہ گواہ ہے وہ سن رہا. میں نے خود نے 2007 میں خواب دیکھا کہ سورج کو سب سے پہلے میں نے پشچم سے نکلتے دیکھا, پہلا خواب. اور اسی دن جمعہ تھا, اسی دن سے بول رہا ہوں. آج 13 برس ہو گئے. آپ لوگ کچھ بھی بولتے رہو یا کچھ بھی کہتے رہو, 5% لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے 5 منٹ تو قیامت کی بات لاگے ہیں. میں یوں کہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا یہ بولتا رہوں گا, کیونکہ مجھے امت کو جگانا سنانا نہیں. اچھا سنیے, شیخ ماہر معطلی کا گزشتہ سال کا خطبہ, یہ علماء کرام ہیں, اگر آپ لوگوں کو آتا ہے تو دیکھو. گزشتہ سال عرفات کے میدان میں جو خطبہ ہوا ہے شیخ ماہر المعطلی کا, حرم کے امام, وہ خطبہ آپ سن لیجیے. وہ جملہ اس میں ہے, واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلة ونائمة. کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہو گئی. میں تو 4 کہتا ہوں کہ دھواں نکل گیا اس لیے میں 2010 میں, اور 3 بڑے زلزلے ہو گئے. میں تو صرف 4 کہتا ہوں, وہ تو کہہ رہے اشراط الساعة تقریبا زیادہ تر ختم ہو گئی, والامہ غافلة ونائمة, اور امت غفلت میں سو رہی. زیادہ تر اس وقت کتابیں آپ انٹرنیٹ پر دیکھو, علماء سے پوچھتا ہے, زیادہ تر نیٹ پر دیکھو, زیادہ تر کتابیں قیامت کی نشانیوں پر آ رہی. سعودیہ میں ریاض میں عالم شیخ یوسف الوابل, عرب کے بہت بڑے محدث ہیں, ابھی 400 صفحے پر کتاب ہے, 400 قیامت کی نشانیوں پر. ایک دھڑا دھڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ الارم بج رہے ہیں, زلزلے شروع ہو گئے, ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی. پوری طاقت سے انہوں نے قیامت کی نشانیوں کو ثابت کیا. میرا تو کچھ نہیں چاہیے, میں آپ کو کوئی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں فلاں تاریخ کو ہے. میں کہہ رہا ہوں قیامت بالکل قریب ہے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت میں
میں تعمیر کرے گا. پھر یہ بنگلے، یہ پنکھے، یہ ایئر کنڈیشن، یہ گاڑیاں، یہ ہوائی جہاز، یہ اچھے کھانے، یہ آپ کبھی بھولے سے یاد بھی نہیں کرو. بھولے سے بھی یاد نہیں کرو گے. بائی پاس بھی یاد نہیں آئے گا نا، بھروچ ریلوے اسٹیشن بھی یاد نہیں آئے گا. اللہ کی جنت وہ جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ آدمی جوان رہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی بیماری ٹچ نہیں کرے گی. قرآن کہتا ہے سر کا ہلکا سا درد بھی نہیں ہو. آپ خود سوچو، پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، گندا پسینہ نہیں. پسینہ ہوگا تو انتہائی جو ہے مسلمانوں خوشبو سے زیادہ اتنا خوشبودار ہوگا، خشک سے زیادہ خوشبودار. اور مکان ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. اب یہ گر جائے اللہ نہ کرے تو میرا اور آپ کا کی بڑا کر دے. یہ صرف دیکھنے کا خوبصورت ہے. کلر نہیں لگا تو آپ کو کیسی لگے گی؟ آپ خود دیکھ لو. حالانکہ اصل جان اینٹ اور سیمنٹ ہے. کلر نہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ سونے اور چاندی کے مکان ہے. سواریاں اتنی فار کہ ایک آنکھ پلک جھپکنے میں آدمی کی نگاہ جہاں تک جائے وہ ایک سیکنڈ میں آدمی ہزاروں میل دور پہنچے. اور یہاں ہر وقت موت کا خطرہ. اور وہاں لا یذوقون فیہا الموت الا الموت الاول. دنیا میں جو موت آ گئی وہی موت، بس اس کے بعد کوئی موت نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنا. اس کے لیے یقین مضبوط چاہیے. یقین اتنا مضبوط کر لو، زور سے بولو بے شک کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے. ذرا زور سے بولو، آپ کے ایمان کا بھی پتہ چل جائے گا. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور نبی کا وعدہ جنت کا بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. بس بات تو بہت کہتی تھی مگر آپ حضرات کو کام کاج پہ جانا ہے. ذرا ایک بار وعدہ کر کے جاؤ. ابھی تک تو آپ زور سے نہیں بولے، جتنا زور سے بولنا چاہیے اتنا زور سے نہیں بولے. میں آپ کے لیے چلا رہا ہوں، اتنا زور سے انشاءاللہ کہو کہ اللہ کے فرشتے جو گھر میں وہ خود بھی گواہی ہے اور پوری عبادت پوری اللہ کا گھر پہنچ جائے. وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ گناہوں سے پکی توبہ کریں گے اور قیامت اور جنت کی زور سے بولو زوردار تیاری کریں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے. واخر دعوانا